rights of the teachers. Islam is the only religion that has given guidance in every given guidance in every aspects of life. اسلام نے ہم کو ہر چیز میں سکھایا ہے کہ کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے, whether they relate to private or social life, چاہے وہ زندگی ہماری پرسنل زندگی ہو یا سوسائٹی کے ساتھ رہنے والا ٹائم ہو, whether they relate to the worship or public dealing, یا تو ہماری لائف لوگوں کے ساتھ کیسی جا رہی ہے, یا پھر ہم all these issues have been explained in the Holy Quran and the traditions. Islam is given the field to which teachers belong. اسلام جو ہے a very high status, even teachers is considered to be spiritual father. اسلام نے اساتذہ کو, ٹیچرز کو بہت اونچی جگہ دی ہے, بلکہ ان کو روحانی باپ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا جسمانی باپ وہ ہے جو آپ کے ابو ہیں, اور روحانی باپ ہم ٹیچرز ہیں. جی, تو آپ لوگوں کو ہماری اور اپنے ہر ٹیچر کی بے تحاشا عزت کرنی ہے. So far the teachers is engaged in education, and he is the one who is responsible for educational and moral training of the students. He plays a moral important role in making them the useful citizens of the society and country. Therefore the teacher is seen with respect and reverence in the society. ٹیچر جو ہوتی ہے وہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ اچھا انسان بن سکیں, اچھی بات کر سکیں, اچھے سٹیزن بن سکیں, اور اچھی طرح اس ماحول میں ایڈجسٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, قرآن مجید میں ہے I have been sent ایز اے ٹیچر. ہولی پروفٹ پیارے نبی نے فرمایا کہ مجھے ایک استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. ان another place پیارے نبی نے کہا بیٹا کلوز دا ڈور. ایک اور جگہ پیارے نبی نے فرمایا the religious scholars are the inheritors of the prophets. پیارے نبی نے فرمایا کہ جو اسلام پڑھاتے ہیں وہ جو نبی اور رسول ہوتے ہیں ان کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کو اساتذہ کی بہت عزت کرنی چاہیے. حضرت علی نے فرمایا whoever taught me even a single letter, he has made me his slave. جس نے مجھے ایک بھی لفظ سکھایا وہ میرے لیے, میں اس کا غلام ہو جاؤں گا. حضرت علی نے فرمایا. آپ دیکھیں حضرت علی نے اور ہمارے مذہب میں اساتذہ کو کتنی عزت دی گئی ہے. رائٹس اینڈ ایٹیکیٹس فار ٹیچرز. حضرت لقمان said to his son advising respect your teacher more than your parents. حضرت لقمان نے بولا اپنے بیٹے کو کہ اپنے ٹیچرز کی, اپنے اساتذہ کی, اپنے والدین, اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزت کرو. اچھا, اب اساتذہ کے ساتھ آپ لوگوں کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ میرے بھی ٹیچرز ہیں, میرا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے, اس چیز سے ہم سب سیکھ رہے ہیں. The teachers is like spiritual father of the student. Therefore he should be respected like father of by the student. اس کو اپنے والد کی طرح اس کی عزت کرنی چاہیے ٹیچرز کی. Students should not raise their voice above the voice of the teacher. اساتذہ کی آواز سے زیادہ آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے, اپنی آواز ٹیچر کی آواز سے نیچے رکھنی چاہیے. Students must obey the orders of the teacher. ٹیچر نے جو کہہ دیا اس کو اسٹوڈنٹس کو اوبے کرنا چاہیے, بات کو ماننی چاہیے.
Students should take initiative in greeting while meeting the teacher. ٹیچر کو جیسے ہی دیکھیں فوراً سلام کریں, بہت ادب سے. Students should avoid too much talking and unnecessary laughing in front of the teacher. بہت زیادہ باتیں کرنا, بلا وجہ ہنسنا, یہ بھی ٹیچرز کے آگے نہ کریں. If sometimes the teacher scolds the student, keeping in view the moral training, then the students should bear this with the smiley face. اگر کوئی ٹیچر آپ کو ڈانٹ رہی ہے, غصہ کر رہی ہے آپ کی بھلائی کے لیے, تو آپ کو خاموش ہو کے برداشت کرنا چاہیے اور سننا اور سمجھنا چاہیے کہ کیا بول رہی ہیں اور ہمیں کیا سکھا رہی ہیں. Students should not do anything in the classroom to make the teachers angry. ان کو اسٹوڈنٹس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ٹیچر کو غصہ آئے یا ٹیچر خفا ہو. اسٹوڈنٹس شوڈ ریسپیکٹ دیئر ٹیچرز. بچوں کو اس اساتذہ کی بہت عزت کرنی چاہیے. اسٹوڈنٹس شوڈ لسن اینڈ ریڈ کیئرفلی دا نالج گیون بائی ٹیچر. ٹیچر جو پڑھا رہی ہے اسٹوڈنٹس کو بہت غور سے اور سمجھ کے سننا چاہیے. اسٹوڈنٹس شوڈ ناٹ سے or do anything in classroom which interferes the teaching environment and the learning process. بچے کو, اسٹوڈنٹ کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے پڑھائی لکھائی افیکٹ ہو اور پڑھائی کا جو ایک مومنٹم چل رہا ہے وہ خراب ہو. Students should always treat them well. ان کو بہت اچھے سے ٹریٹ کرنا چاہیے, بہت اچھے سے ان سے بات کرنی چاہیے. تمیز 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 تمیز, اخلاق 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 اخلاق, آواز نیچی آواز نیچی آواز نیچی, سلام 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 سلام. Knowledge is the name of etiquette. Therefore, the more respect a student does have to give his teacher, the more ornament or knowledge will he gain. جتنی زیادہ آپ ٹیچر کو عزت دیں گے اتنی زیادہ آپ سیکھ سکیں گے دنیا میں. اچھا میں ایک بات بتاتی ہوں. میرے جو یونیورسٹی میں ایک ٹیچر, غور سے سنیں رابعہ, اور غور سے سنیں, غور سے, فاطمہ, nobody. میری ایک ٹیچر ہیں یونیورسٹی میں, مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کبھی ان کی ضرورت بھی پڑ جائے گی. میں ایگزام دیتی گئی, اللہ کا شکر ہے میرے ایگزام پاس ہوتے گئے. آخر کار اللہ نے جو میرا جو بگسٹ, جو سب سے زیادہ میرا ایک ڈریم ایگزام تھا وہ میرا پاس ہو گیا. اب مجھے ضرورت پڑی کہ میں کس سے پوچھوں کہ آگے یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے اور کس طرح پڑھائیں گے اور کس طرح سے یہ جاب ملے گی اور کس طریقے سے. اگر میں اس زمانے میں جب میں اسٹوڈنٹ تھی میں اپنی ٹیچر کی عزت نہ کرتی تو آج میں نے کل رات کو ان کو فون کیا, انہوں نے مجھے پورا سمجھایا. کیونکہ اس لیے نہیں کہ میں ان سے پڑھی ہوں, کیونکہ میں ماریا ہوں. وہ مجھے اتنی, میں ان کو عزت دیتی تھی, وہ کہتے تھے یہ کہتے تھے وہ کر لو, میں اس سے زیادہ کر کے لے کے جاتی تھی کام. ان کی کلاس میں کبھی ایبسنٹ نہیں ہوتی تھی, وہ جیسا کہتے تھے میں ویسا کرتی تھی. بہت اچھے سر تھے اور ٹیچرز بھی. تو میں نے ایک فون میسج کیا کہ مس مجھے آپ سے بات کرنی ہے. سر مجھے دو سے کیا میں آپ کو فون کر لوں. اب اگر وہ مجھے منع بھی کر سکتے تھے کہ یار یہ مجھ سے اتنی بدتمیزی کرتی تھی, مجھ سے کیا بات کرنی ہے, مجھے نہیں بات کرنی اس سے, ہاں یا نہیں. یہ تو ان کی چوائس تھی نا, وہ نہ بات کریں مجھ سے. آفٹر دا اسکول, جب وہ مجھے پڑھا چکے تو ان کو کیا ضرورت ہے مجھ جیسی بدتمیز سے بات کرنے کی. ہاں اگر میں اتنی عزت دیتی تو وہ تو شوق سے بات کریں, ہاں یا نہیں. تو میں نے ان کو میسج کیا تو انہوں نے کہا ہاں ماریا یو کین کال می, آپ مجھے کال کر لیں. یس. تو میں نے ان کو کال کی, ان کو بتایا کہ مس میرا نا یہ ایک ایگزام جو بہت بڑا ایگزام ہوتا ہے میرا پاس ہو گیا ہے
اور میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں نا اس 4-5 یونیورسٹیز کا نام میں نے بتایا کہ میں یہاں پڑھانا چاہ رہی ہوں. اب آپ مجھے بتائیں یہ کیسے ہوگا, کیونکہ میں نے تو کبھی نہیں پڑھایا, مجھے نہیں پتا کہ کس طرح ہوگا. انہوں نے بتایا کہ پہلے اس آفس جاؤ, وہاں سے کلیئرنس لو, پھر یہاں جاؤ, پھر وہاں جاؤ. انہوں نے مجھے پورے اسٹیپس بتا دیے. کس کے لیے آسانی ہوئی؟ مگر اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ان کی ضرورت پڑے گی تو میں ان کی عزت کروں, نہیں تو میں نہیں کروں. میں نے ان کی عزت اور اپنے ہر ٹیچر کی عزت اس لیے کی کیونکہ وہ میرے استاد ہیں اور مجھے ہر صورت ان کی عزت کرنی ہے, چاہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرے. اب میں اتنی بڑی ہوں, میرے ٹیچر نے ایک دفعہ, میں جب یونیورسٹی پڑھ رہی تھی, مجھے اس کلاس سے باہر نکال دیا. کیا میں ان سے لڑتی؟ میں چپ کر کے باہر آ گئی, حالانکہ میری غلطی نہیں تھی. میں چپ کر کے باہر آ گئی. اس کے بعد میں ان کے پاس گئی, میں نے کہا کہ سر میری ویسے غلطی نہیں تھی, مگر آپ آئندہ بھی مجھے نکالیں گے نا تو میں نکل جاؤں گی, کیونکہ میں آپ کی کوئی بات نہیں ٹالوں گی, اور نہ میں آپ سے کبھی بھی آپ کی آواز سے تیز آواز نہیں کروں گی, نہ میں آپ سے کبھی بدتمیزی کروں گی. سبحان اللہ. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھو فائدہ آپ کو, یہ آپ کی تمیز ہے نا, یہاں پہ ایک بیج ہے اور اس کا پیڑ نکلتا ہے. پھر ہر چیز کا آپ کو فائدہ یا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اب کیا ہوا؟ اب کل بھی انہوں نے مجھے اتنی موٹی بک میسج کری کہ ماریا یہ پڑھو, اس سے تم اور بھی اچھا کر سکتی ہو کام. میں نے تو ان سے نہیں مانگی تھی, میرے اخلاق اور میری تمیز کی وجہ سے, میری عزت بے تحاشا عزت کی وجہ سے ہی تو انہوں نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ وہ, ورنہ ان کا کیا مسئلہ تھا. سمجھ میں آئی؟ تو آپ اس اساتذہ کی اور ٹیچرز کی ہمیشہ بے لوث عزت کریں, وہ چاہے کچھ بھی کریں, وہ ان کا معاملہ. آپ کا کام ہے آپ ان کی عزت کرتے رہیں, آپ کی ترقی جو ہے نا وہ بہت اونچی جائے گی. Even in the Western countries, the teacher is given the high status, but the status in Islam has given to the teachers with regard to the prophets is the greater than any other. اسلام نے کسی بھی پروفیشن سے زیادہ ٹیچنگ کو عزت دی ہے, اور اساتذہ کو کسی بھی پروفیشن سے زیادہ عزت دی ہے, کیونکہ استاد ایک لا سے لا جلا رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک اندھیرے کمرے میں ایک موم بتی جل رہی ہے, باقی ساری موم بتی بجھی ہوئی ہیں. تو ایک ٹیچر کیا کرتی ہے, ٹیچر اپنی روشنی سے تھوڑی سی روشنی آپ کو دیتی ہے, پھر آپ کی روشنی سے آپ کو دیتی ہے, پھر اپنی روشنی, ایک ٹیچر کی روشنی سے پورا کمرہ روشن ہوتا ہے. اور آپ اسی ٹیچر سے بدتمیزیاں کریں, زبان درازیاں کریں, تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ آپ کا ہی نقصان ہوگا. اس میں آپ اور تو کسی کا نقصان نہیں ہے. کس کا نقصان ہے؟ جیسے آپ باہر ملک جائیں, کسی بھی ملک جائیں, ہر ملک میں ٹیچر کی سب سے زیادہ عزت ہوتی ہے. The societies where the dignity and rights of the teachers are taken care of, those societies are always go high in progress, and good citizens are born there. اچھے سٹیزن بورن ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک کورٹ کا کیس چلا, کورٹ کے کیس میں جو جج تھا اس نے ان کو پوچھا, یہ اس کا کیس تھا, ٹریفک رولز فالو نہیں ہوئے تھے یا کچھ ایسا کچھ رول. تو انہوں نے اس کو پوچھا جس کے خلاف کیس تھا, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں, تو انہوں نے بولا کہ میں ٹیچر ہوں. تو کیس انہوں نے وہیں پہ ختم کر دیا کہ ہم ٹیچر کے خلاف کوئی کمپلین نہیں لیں گے. ٹیچر کو بری کرا اور ان سے کھڑے ہو کے سب نے سوری کرا. یہ عزت ہے جو باہر کے ملکوں میں ملتی ہے استاد کو, ٹیچرز کو. اور اسلام میں اتنی زیادہ عزت ہے جیسے پروفٹس کو عزت دی جاتی ہے. سمجھ آئی؟